جموں کشمیر کا اگلا چیف منسٹر بی جے پی سے ہوگا۔ جی ہاں، یہ میرا کہنا نہیں ہے بلکہ ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے ایک بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگلا چیف منسٹر جو ہے وہ بی جے پی کا ہوگا۔ اس پر جو ہے لوگ مذاق بھی اڑا رہے ہیں، کچھ کا ماننا ہے یہ صحیح ہے، لیکن جو لوگ مذاق اڑا رہے ہیں خاص کر نیشنل کانفرنس، پی ڈی پی اور دوسری پارٹیوں سے، ان کو میں بتا دوں یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کیسے صحیح ہو سکتا ہے، کیسے بی جے پی کا چیف منسٹر آ سکتا ہے۔ پہلی بار آپ اس ویڈیو کو ضرور پورا دیکھیں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارا پیج زاہد میر ZFM JK فیس بک پر فالو ضرور کریں۔ یوٹیوب پر ہے تو ZFM JK سبسکرائب کریں۔ میں آپ کو بتاؤں پچھلے دنوں میں جو امت شاہ صاحب نے بیان دیا ہے کہ 30 سپتمبر سے پہلے چناؤ کرائے جائیں گے جموں کشمیر میں، یہ اس لیے ہوا ہے کیونکہ سپریم کورٹ آف انڈیا نے کہا تھا چناؤ کرانے کے لیے، جس کی وجہ سے اب مجبوری بنی ہوئی ہے سرکار کی چناؤ کرانا۔ اب اس وقت کیا بی جے پی کی سرکار ہوگی 30 سپتمبر کو، یہ دیکھنے والی بات ہوگی، لیکن فی الحال کے ہوم منسٹر نے یہ کہا ہے کہ 30 سپتمبر سے پہلے چناؤ ہوں گے جموں کشمیر میں، اور اس کے بعد جو ہے اسٹیٹ ہوڈ کا درجہ دیا جائے گا۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں اس حوالے سے جو ہے ایک بہت بڑا بیان آیا ہے ڈاکٹر جتیندر سنگھ کا۔ ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا ہے کہ اگلا چیف منسٹر جو ہے جموں کشمیر کا وہ بھارتیہ جنتا پارٹی کا ہوگا۔ ان نے کہا ہے کا ہوگا، سے نہیں کہا ہے۔ اس کے کئی مطلب نکالے جا سکتے ہیں، 3 سال کا کنٹریکٹ بھی ہو سکتا ہے، اور آپ جانتے ہی ہیں کہ بی جے پی پہلے کشمیر میں سٹرانگ نہیں تھی، جموں میں تھی، لیکن جس کے بعد الطاف بخاری صاحب اور دوسری پارٹیاں میدان میں آئی ہیں تو بی جے پی نے یہ خواب دیکھنا شروع کیا ہے۔ اور آپ جانتے ہی ہیں الطاف بخاری کے ساتھ اس وقت بڑے بڑے لیڈرز جڑے ہوئے ہیں۔ اگر وہ کشمیر سے کچھ سیٹس نکالتے ہیں، جموں سے بی جے پی سیٹس نکالتی ہے، وہیں الطاف بخاری کی پارٹی کے علاوہ اور بھی کچھ پارٹیاں ہیں کشمیر میں جو بی جے پی کے ساتھ مانی جاتی ہیں کہ ان کے بیچ جو ہے اچھا سمبند ہے بی جے پی کے ساتھ۔ باقی الطاف بخاری کی پارٹی کا جو ہے صرف اچھا سمبند ہی نہیں ہے، بلکہ راجوری پونچھ اننت ناگ کی جو سیٹ ہے اس پر جو ہے بی جے پی نے کینڈیڈیٹ نہیں اتارا تھا، بلکہ الطاف بخاری کے کینڈیڈیٹ کو پوری سپورٹ کی تھی۔ میں یہ کہوں کہ جتنی محنت اس سیٹ پر بی جے پی کے ورکرز نے الطاف بخاری کو جتانے کے لیے کی، اتنی شاید ہی اپنی پارٹی نے یہاں پر کی ہوگی۔ تو اس سلسلے میں اگر یہ کہا جائے کہ الطاف بخاری کی مدد سے اور دوسری پارٹیوں کی مدد سے بی جے پی کا یہاں پر چیف منسٹر بنے تو یہ جو ہے کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ اس لیے تمام پولیٹیکل پارٹیوں کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ جو کچھ بھی بی جے پی کر رہی ہے یہ پوری سوچی سمجھی رننیتی کے تحت ہو رہا ہے۔ الطاف بخاری کے ساتھ ملنا اس کا مطلب کہ یہ خواب دیکھ رہے ہیں چیف منسٹر بی جے پی کا، یا الطاف بخاری کا ہوگا لیکن ان کا ہی ملا جلا چیف منسٹر ہوگا۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا بی جے پی کا چیف منسٹر بن پائے گا جموں کشمیر سے یا نہیں؟ آپ اپنی اپنی رائے ضرور دے سکتے ہیں، لیکن جتیندر سنگھ نے جو بیان دیا ہے اس پر جو ہے باقی پارٹیوں کو یہ سوچنا پڑے گا، نیشنل کانفرنس، پی ڈی پی اور کانگریس اور دوسری پارٹیوں کو، کہ یہ بیان کے بہت بڑے معنی ہیں۔ جس میں جو کہا گیا ہے کہ بی جے پی کا چیف منسٹر ہوگا تو یہ سچ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس پر جو ہے باقی پولیٹیکل پارٹیوں کو خاصی محنت کرنی پڑے گی، اور جس طرح سے وہ ان چناؤں میں بکھرے ہوئے تھے تو مجھے کہیں شک ہو رہا ہے کہ کہیں اسی طرح سے وہ آگے بھی بکھرے رہے تو ایسا ہو سکتا ہے جس طرح کی بات ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہی ہے۔ آپ کا اس پر کیا کہنا ہے ضرور بتائیں، کیا آپ کو لگتا ہے ایسا ہو سکتا ہے؟ باقی ہم نے آپ کو بتا دیا کہ کس طرح ہو سکتا ہے، کس طرح نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریے گا اور ہمارا پیج زاہد میر ZFM JK فالو کریں۔ شکریہ۔